یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمامی مہمانان کرام اور عزیز طلباء اور ان کی رہبری کرنے والے اساتذہ اکرام، میں سب سے پہلے ان بچوں پر جن اساتذہ اکرام نے محنت کی ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بچے نے جس انداز کے اندر تقریر پیش کی ہے، یہ پروگرام ایک چھوٹی سی اسکول نہیں بلکہ صوبہ لیول پر اگر یہ پروگرام ہوتا تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا، اور یہ ہم سب کی کمزوری ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ دار حضرات اور میں خود اس کے اندر قصوروار ہوں کہ جس پروگرام کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بھلائیاں پھیلے گی، جس پروگرام کے ذریعے سے گھر کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر پیار و محبت پھیلے گی، آج وہ پروگرام ایک چھوٹی سی اسکول کے اندر ہو رہا ہے۔ اور ایسے پروگرام جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلیں گی اور معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلے گی، آج ایسے پروگرام جو ہے گلیوں کے اندر اور جو ہے چوراہوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر برائیاں زیادہ پنپ رہی ہے اور بھلائیاں اور نیکیاں وہ چہار دیواری کے اندر جو ہے قید کر دیا ہے ہم لوگوں نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا مقصد، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جس نے بھی یہ حدیث سنی ہے، جس نے بھی یہ حدیث پڑھی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر بار میں، اپنے معاشرے کے اندر جو ہے تجارت والوں کو تجارت اور جو ہے کاشت والوں کو کاشتکاری اور جو ہے بزنس مین والوں کو کاروبار سکھایا ہے، وہ ہر ایک معلم کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے مدرسے سے، وہ اپنے اسکول سے باہر نکال کر جس گاؤں کے اندر وہ کام کر رہا ہے، وہ ایسے پروگرام جو ہے اپنے گاؤں کے چوراہوں کے اوپر منعقد کرے، تاکہ اسکول کا فرض صرف بچوں کے اندر نہیں بلکہ گاؤں کے اندر پھیلنے والی برائیوں کا بھی ختم کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کے اندر ہم سب قصوروار ہے۔ یہ پروگرام چہار دیواری کا نہیں بلکہ چوراہے کا پروگرام ہے۔ میرا نبی صرف اسکول کے لیے نبی نہیں بلکہ نبی وہ تھا جو جمادات کے لیے نبی، نباتات کے لیے نبی، حیوانات کے لیے نبی، انسانات کے لیے نبی، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو پھر یہ پروگرام صرف اسکول کے بچوں کے لیے کیوں؟ یہ پروگرام چند ذمہ داروں کے لیے کیوں؟ یہ پروگرام چند سرپرستوں کے لیے کیوں؟ اس پروگرام کے اندر غیروں کو بلایا جاتا، اس پروگرام کے اندر پورے گاؤں کو دعوت دی جاتی اور ان کو بتایا جاتا کہ میرا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ نبی بن کر آیا ہے۔ اسی کی زندگی کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسکول کا پروگرام اسکول میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسکول کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، بچے بڑے ہونے کے بعد جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کے ڈاکٹری صرف چار دیواروں کے اندر محدود ہوتی ہے۔ جب ٹیچر بنتے ہیں تو ان کی ٹیچر صرف چار دیواری کے اندر محدود ہوتی ہے۔ بچے کو بچپن ہی سے یہ حوصلہ دیا جائے، جو تعلیم، جو مضامین تم کو پڑھائے جا رہے، یہ تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمہاری اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا تم سے فائدہ اٹھائے، اس لیے تم کو یہ مضامین اور اس لیے تم کو یہ تیاری جو ہے کرائی جا رہی ہے۔ تقریر اس لیے نہیں سکھائی گئی یا اس لیے انداز نہیں بتایا گیا کہ نمبر آ جائے، بلکہ میری نبی کے سیرت کے عنوان پر جو ہم نے تقریر پیش کی ہے یہ میری حد تک محدود نہیں بلکہ میں اس کو اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اجاگر کروں گی، اور اس کے لیے مجھے جو بھی کوشش کرنا پڑے میں کروں گی۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ جو ہے بچے جو ہے اپنے حوصلے کو بلند کریں۔ آئے ہوئے مستورات بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے۔
میں ایک پیغام یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے سیرت کا ایک واقعہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد کا آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے. آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے. حضرتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے کوئی ایک ایسی چیز یا کوئی ایک ایسی ادا میرے نبی کی بتا دے کہ جس کو تو نے میرے اندر نہ دیکھا ہو. میرے نبی کی کوئی ایک ایسا طریقہ یا کوئی ایک ایسی عادت جو تو نے تیرے باپ میں نہ دیکھی ہو, مجھے بتا دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان آپ کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے, صرف ایک چیز جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے شوہر گھر میں آیا کرتے تھے اور مجھے کہتے کوئی میٹھی چیز پکا دے, میں میٹھی چیز پکا دیتی. اللہ کے نبی وہ میٹھی چیز کو لے کر اس راستے سے جایا کرتے تھے, مجھے نہیں معلوم کہاں جایا کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی, آپ اپنے گھر پر گئے اور گھر والوں سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز بنا دو. میٹھی چیز بنائی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور معلوم نہیں کہاں جانا ہے, لیکن میرے نبی نے اس کو کیا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے میں دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جاؤں کہ جو چیز میرے نبی کے اندر موجود تھی وہ مجھ میں نہ موجود ہو. اس میٹھے کو لے کر آپ راستے سے چل رہے, معلوم نہیں جانا کہاں ہے, لیکن میرا حبیب میرا نبی اس راستے سے گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر چل رہے. ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. پہاڑوں کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر غار بنا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا دل کہتا ہے کہ میں اس غار میں جاتا ہوں. اس غار میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں پر ایک شخص پڑا ہوا ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہے, دونوں ہاتھوں سے معذور ہے اور دونوں آنکھوں سے معذور ہے, دیکھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, ہاتھ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا نبی ضرور اس کو کھلانے کے لیے آتا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, اس کے قریب بیٹھتے ہیں, اس کو اپنا نام نہیں بتاتے. بیٹھنے کے بعد وہ لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. منہ میں نوالا پڑتا ہے اور اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ تو دیکھ نہیں سکتا, تو نے کیسے پہچانا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں یہودی ہوں, میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ شخص یہاں پر ہمیشہ میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا اور مجھے کھلاتا تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ تو نے کیسے پہچانا کہ میں وہ نہیں؟ تو اس یہودی نے کہا کہ وہ نبی جب میرے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا تو پہلے اپنے منہ میں چباتا تھا, اس لیے کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے, پھر جو ہے میرے منہ میں ڈالتا تھا تو میں نے پہچان لیا کہ وہ نبی نہیں آیا ہے, کوئی دوسرا آیا ہے. اور کہا کہ میں اب تک یہودی تھا, لیکن جس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق ایسے ہو تو وہ نبی کیسا ہوگا, اور فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان میں داخل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم چار دیواری کے اندر محدود کر دیں, یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تعلق جو ہے زندگی سے ہم نے ناانصافی کا معاملہ کیا ہے. اس لیے میں تمام ہی یہاں پر موجود اور خاص طور سے اساتذہ اور جو ہے طلباء کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے بڑا بہترین پروگرام پیش کیا ہے. بڑا مشکل تھا کہ کس کو نمبر دیے جائے, لیکن جتنے بھی اس تقریری عنوان کے اندر شریک ہوئے ہیں تمام کے تمام میرے نزدیک کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو جمع فرمائے. ہمارے جو ہے یہاں پر جو مہمان کرام آئے ہوئے ہیں اور جو ذمہ دار حضرات آئے ہوئے ہیں ان کو جو ہے قبول فرمائے اور بچوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.